من الشیطان اللعین الرجیم الرحمن الرحیم۔ شرعی احکام کے حوالے سے بہت سارے دوست جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو طلاق کے بارے میں بتایا جائے۔ قرآن مجید اور فقہ اہل بیت کے نزدیک طلاق کیسے ہوتی ہے اور وہ کیسے دی جاتی ہے، تو اس کا ایک مختصر سا جو ہے وہ ایک طریقہ آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے حوالے سے اور آپ کے ہمارے جو مسلک اور مذہب ہے اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ زیادہ لینتھی ویڈیو نہ ہو جائے تو کچھ حصہ جو ہے وہ آج بیان کرتے ہیں اور پھر ضرورت ہوئی تو پھر اس کے بعد دوسرا بیان کریں گے۔ خداوند عالم جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن اور تفرضوا لہن فریضۃ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ سٹیپ وائز آپ کی خدمت میں جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے، حق مہر بھی اس نے معین نہیں کیا ہے اور اسی طرح بھی اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے وہ مقاربت نہیں کی ہے، تو اس کے حوالے سے یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، یعنی آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ طلاق دے دیں ان عورتوں کو کہ ما لم تمسوہن، جن کو ابھی تک آپ نے مس نہیں کیا ہے، یعنی ابھی مقاربت نہیں ہوئی ہے، او تفرضوا لہن فریضۃ، اور ابھی حق مہر بھی معین نہیں ہوا ہے، تو اس کو طلاق دیں گے تو صورت حال کیا ہوگی؟ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، تو ان کو جو ہے وہ کچھ مال دیا جائے گا ایسی خواتین کو جن کا حق مہر بھی معین نہیں ہے اور ابھی تک جو ہے وہ ان کے ساتھ قربت بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو جن کو اللہ نے وسعت دی ہے مال کے اندر، وہ اپنے اعتبار سے حیثیت کے مطابق، اور جو تنگ دست ہیں اور غریب لوگ ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق خواتین کو دے کہ ان کو جو ہے وہ رخصت کر دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مقاربت ابھی نہیں ہوئی مگر حق مہر جو ہے وہ معین کیا جا چکا ہے، مقاربت سے پہلے حق مہر معین ہونے کے بعد اگر کوئی طلاق دے گا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم خواتین کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ان کو مس کرو، قد فرضتم لہن، مگر آپ لوگوں نے یہ حق مہر معین کر دیا ہے، تو پھر اگر طلاق ہوگی فنصف ما فرضتم، تو آدھا حق مہر خاتون کو جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ الا ان یعفون، ہاں مگر یہ کہ خواتین خود جو ہے وہ معاف کر دیں تو ان کی مرضی ہے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ جو وارث ہیں ولی ہیں نکاح کے، مثلا اگر بالغ نہیں ہوئے بچے ان کے ہاتھ میں تو یا وہ معاف کر دیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تقویٰ کے قریب یہی ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور تم دونوں آپ لوگوں کے درمیان، مرد و خواتین کے درمیان جو فضیلت ہے اس کا خیال رکھا جائے، جو کچھ بھی انسان عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بخوب واقف ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مقاربت کے بعد اگر کوئی طلاق دے دے گا تو اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ عدت کے آخری ایام میں ہوں تو اس وقت پہنچ جائیں تو انہیں یا تو شائستہ طریقے سے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، شائستہ طریقے سے ان کو اپنے پاس رکھ لو یعنی رجوع کر لو، یا اللہ کہتا ہے سرحوہن بمعروفن، یا اچھے انداز میں جو ہے وہ ان کو رخصت جو ہے وہ کر دو، لیکن ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، مگر خواتین کو تنگ کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے
کہ آپ جو ہے وہ ان کو رو کر رکھیں، بار بار رجوع کریں اور ان کو اذیت دیتے رہیں، اس سے ڈریں، ایسا نہ کریں، چونکہ رجوع تو مرد کا حق ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو بھی ایسا کرے گا وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کا مذاق مت اڑائیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی چیز کے اندر جو ہے وہ حق دیا ہے تو اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور اب جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ 3 طلاقوں کا جو وہ پرابلم ہے اور مسئلہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہی مجلس میں آپ خاص صیغہ طلاق 100 بار بھی پڑھ دیں گے تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، چونکہ ایک عدت کے بعد پھر دوسری طلاق ہو سکتی ہے۔ اس طرح نکاح کا صیغہ تکرار کرنے سے نکاح بار بار نہیں ہو جاتا، اسی طرح طلاق کا صیغہ بھی تکرار کرنے سے طلاق بار بار نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، طلاق 2 بار ہے، یا تو اچھے طریقے سے انہیں اپنے پاس رکھ لو یا پھر جو ہے وہ اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ ان کو رخصت کر دیا جائے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، ہاں یہ کہتے ہیں کہ شوہر جو مہر اپنی بیوی کے عقد میں معین کرتا ہے اس میں سے کوئی چیز شے نہ دینے یا واپس مانگنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے، ایسا کرنا تسریح بے احسان کے کیا ہے، خلاف ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر میاں بیوی اسلامی احکام کی حدود میں رہ کر اپنی زوجیت کا نظام برقرار نہ رکھ سکیں اور عورت مرد سے اس حد تک متنفر ہو جائے کہ اس کے ساتھ اب وہ زندگی نہیں گزار سکتی، تو اس صورت میں اللہ کہتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ شوہر کو کچھ دے کر اس سے طلاق جو ہے وہ لے لے، جسے اس طلاق کے اندر طلاق خل کہتے ہیں، اور جو کہ طلاق بائن ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ طلاق جو دی ہے یہ 3 ماہ عدت ہے اس کی، مثلا ایک شخص نے اب طلاق دے دی یا خاتون نے طلاق لے لی تو یہ 3 ماہ اس کی کیا ہے، مدت ہے۔ اگر یہ 3 ماہ کے اندر رجوع نہیں کرتا شخص، شوہر کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کے طرف رجوع کر لے، اگر یہ رجوع نہیں کرتا، 3 ماہ عدت گزر جاتی ہے تو یہ ایک طلاق ہوگی۔ 3 ماہ گزرنے کے بعد یہ ایک طلاق ہوگی، اس کے بعد وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، ان کو نکاح سے منع نہیں کیا گیا، آگے میں آیت بھی آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ یہ ہو جائے گا پھر ایک طلاق، اور دوسرا جب نکاح کریں گے پھر خدا نخواستہ ان کے درمیان ایسا معاملہ آتا ہے کہ وہ زندگی بسر نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر طلاق دیں، پھر جو ہے وہ عدت گزر جائے 3 ماہ اور وہ شوہر رجوع بھی نہ کرے تو یہ 2 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اب جب تیسری بار اسی طرح طلاق دے گا تو اس کے بعد جو ہے یہ 3 طلاقیں ہوں گی، پھر وہ آگے سلسلہ آتا ہے جس کو حلالہ کہتے ہیں، اور اس کی بھی میں آخر میں آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہاں جب پہلی عدت گزر چکی ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں، ان کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم خواتین کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کہتا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو اپنے مجوزہ شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، خواتین کو مت روکو کہ جو ان کے مجوزہ شوہر تھے پہلے ان سے وہ دوبارہ نکاح کر لیں، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ دونوں راضی ہوں، چونکہ دونوں عاقل ہیں، بالغ ہیں، زندگی گزار چکے ہیں، تو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ نکاح کرنا چاہیے تو ان کو روکو مت۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ کہتا ہے یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کا انفرادی جو آزادی ہے اس کے نقطہ نظر سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کو اللہ نے کس قدر جو ہے وہ آزادی دی ہے۔ اب پھر جو اختلاف ہوا اور یہ جو ہے وہ اسی طرح 3 اگر کوئی بندہ طلاقیں دے دیتا ہے
تو اس کے بعد پھر اب اللہ کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری بار بھی طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اللہ کہتا ہے کہ پھر اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی مگر بعد اس کے کہ کوئی دوسرا مرد جو ہے وہ اس سے نکاح کرے، اور اس سے نکاح کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ایک مشہور ہے کہ مثلا وہ اس کے اندر شرط رکھی جائے گی آپ خاتون کے ساتھ شادی کر لیں، اور پھر اس کو نہ، خاتون اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے، اور پھر ان دونوں مرد و خواتین کے درمیان جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو جائے اور وہ دونوں زندگی بسر نہیں کر سکتے، اور شوہر اپنی مرضی سے اگر اس کو طلاق دے دے تو اب پھر ان کے لیے جائز ہے فَإِن طَلَّقَهَا، وہ دوسرا شوہر بھی اللہ کہتا ہے طلاق دے دیتا ہے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو پھر ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ پہلے جو میاں بیوی تھے یہ دونوں رجوع کر لیں، دوبارہ سے جو ہے وہ نکاح اب جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حدود الہی کو قائم رکھ سکیں گے اور دوبارہ جو ہے وہ ایک اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ 3 طلاقیں اور اس کا جو ہے وہ سلسلہ ہے، 3 طلاقوں کے بعد اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو وہ دوسرے کسی مرد کے ساتھ خاتون جو ہے وہ شادی کرے گی اپنی مرضی سے، اور وہ مرد بھی اپنی مرضی سے، اور پھر اپنی مرضی سے اگر وہ سمجھیں کہ ان کی زندگی بسر نہیں ہو سکتی اور وہ طلاق دے دے تو پھر جا کے پہلے شوہر کی طرف رجوع کر سکتی ہے، اس سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔